رمضان اور قرآن کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ نزول قرآن کا آغاز اسی ماہ مقدس میں ہوا۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جناب جبریل امین اس ماہ میں حاضر ہو کر مکمل قرآن مجید کا دور فرماتے۔ خود رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تراویح میں مکمل قرآن مجید پڑھتے۔ صحابہ کرام نے بھی اسی روایت کو قائم رکھا اور آج تک امت مسلمہ قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ اس ماہ میں تلاوت کرتی ہے۔ روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ بڑا ہی سعادت مند ہوگا جو ان دونوں سے اپنا تعلق قائم رکھے۔ رمضان شریف کی آمد قریب ہے، وہ سراپا رحمت و برکت مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ چند ایک گزارشات ہیں آپ کی خدمت میں۔ پہلی یہ کہ پہلی رمضان سے آخر تک روزانہ ایک پارہ قرآن مجید ضرور پڑھیے۔ انشاءاللہ اس کی بڑی برکت ہوگی اور عادت بھی بن جائے گی قرآن مجید پڑھنے کی۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ روزانہ ایک رکوع قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر ضرور پڑھیں۔ اگر آپ کو کہیں دقت پیش آئے تو کسی عالم دین سے رہنمائی بھی لے لیں۔ تیسری گزارش یہ ہے کہ آپ روزانہ سحر کے وقت اٹھیں گے، سحری کا کھانا کھانے کے لیے، وہ وقت ہی تہجد کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اعلانات اور ندائیں بھی جاری ہوتی ہیں، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے مانگ لے میں عطا کروں۔ ایک تو آپ باوضو اس وقت اللہ تعالیٰ کے حضور دعا میں مشغول رہیں اور کم از کم 2 رکعت تہجد ضرور پڑھیں۔ آپ نے اگر پورے رمضان یہ معمول بنایا، میں دعوے سے کہتا ہوں آپ کو تہجد کا ایسا لطف حاصل ہوگا، یہ ساری زندگی کے لیے آپ کے معمولات میں شامل ہو جائے گی اور آپ اس کے بغیر رہ نہیں سکیں گے۔ اور بڑی اہم آپ سے درخواست یہ ہے کہ رمضان میں ہم حلال چیزیں بھی روزے کی حالت میں اپنے لیے ناجائز سمجھتے ہیں۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہم حلال چیزیں بھی استعمال نہیں کرتے کیونکہ اللہ نے روک رکھا ہے۔ یہ رمضان ہمیں میسج دیتا ہے کہ اے بندہ خدا، تو اللہ کے لیے روزے کی حالت میں حلال چھوڑ دیتا ہے، تو اپنی پوری زندگی میں اللہ کے لیے وہ چیزیں کیوں نہیں چھوڑ دیتا جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، جو ہمارے لیے تباہی اور بربادی کا باعث ہے۔ کاش کہ ہمارے دل میں یہ بات اتر جائے اور ہم اپنی ساری زندگی یوں گزار دیں جیسے ہم رمضان گزارتے ہیں۔